الرحمن الرحیم دیہات ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستیب۔ آج ہمارے ساتھ ایک سینئر سیاسی و سماجی شخصیت موجود ہے اور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی کے دوران یہ اہم ترین مرکزی عہدوں پہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، اور تقریباً 2 سال کا عرصہ پی ٹی آئی کی CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2009 سے 2010 تک ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے لیے کوآرڈینیٹر اور 2013 سے 2016 تک کے عرصے کے لیے وائس پریزیڈنٹ فار ہزارہ ریجن، اور اس کے علاوہ 2016 سے 2017 تک سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف ویلفیئر ونگ فار اسلام آباد ریجن، اور اب 2021 سے 2022 تک سینٹرل کوآرڈینیٹر فار ہزارہ ریجن، اور اس کے علاوہ دیگر اہم ترین ذمہ داریوں پر یہ فائز رہے اپنی پارٹی میں۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید قریشی صاحب۔ آئیے ان سے سیاسی اور پارٹی اور ملکی امور پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم قریشی صاحب۔ جی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ فرمائیے کہ آپ گزشتہ 1 دہائی سے پاکستان تحریک انصاف میں مختلف اہم ترین عہدوں پہ بھی رہے اور بڑی محنت کی آپ نے، تو اس ساری محنت میں کیا کھویا، کیا پایا قریشی صاحب آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں دیہات چینل کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اور عام جنرل پبلک سے میں مخاطب ہو سکوں۔ تھینک یو سو مچ خالد صاحب آپ کا۔ بات یہ ہے خالد صاحب کہ جس اتنے عرصے کے بعد، کوئی 12-13 سال کے بعد، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں ہم لوگ شامل ہوئے تھے، بڑے ایک جذبے کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، اور ایک ایک تمنا کے ساتھ، بہت ایک امیدیں تھیں 2009 10 11، تو اب یہ مجھے فیل ہو رہا ہے، اور عام گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے وہ مجھے خدا نخواستہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جس مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں ہم لوگ شامل ہوئے تھے وہ مقصد ہمارا شاید پورا نہ ہو سکے، چونکہ گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے، حالات ہیں، واقعات ہیں، اس سے بالکل یہ عیاں ہے۔ اور آج کل خاص طور پہ جو اس وقت جو ایک معاملہ چل رہا ہے، مجھے بڑے انتہائی دکھ اور ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جو ایک سیدھی بات کہ جس مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنائی گئی تھی، وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو مجھے ہم نے تو بڑی ایک محنت سے، بڑی لگن سے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ پارٹی جوائن کی تھی، اور ہمارا لیڈر عمران خان، جو کہ آج بھی میرا چیئرمین ہے، میرا لیڈر ہے، میں اس کو لیڈر مانتا ہوں۔ عمران خان کے ساتھ میری بڑی ایک اٹیچمنٹ رہی ہے، اور 3 گھنٹے میں نے عمران خان کے ساتھ 2013-14 میں 1 to 1 میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہم نے جو سوچا وہ ہم نے پایا نہیں ہے۔ مجھے بڑے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ نا امیدی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے جو ایک سوشل میڈیا ایک ہے اس پہ بھی میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، میں نے کہا اس وقت کہتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان ناکام ہوا تو ہمارے ملک کی ناکامی ہوگی، پاکستان کی ناکامی ہوگی۔ لیکن چونکہ 2013 کے بعد KP میں ہماری گورنمنٹ بنی، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا جی وہ وہاں تک تو ہم ٹھیک تھے، لیکن 2018 کے بعد جب ہم نے گورنمنٹ بنائی خان صاحب نے ہمارے، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری مجبوری تھی، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ بنی تھی ہماری، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کے بغیر 1/3 میجارٹی نہیں تھی خان صاحب کے ساتھ، تو ہمارے جو تھے جو کولیشن جو پارٹنر تھے ہمارے، انہوں نے بھی کافی کچھ بلیک میلنگ اور اس طرح سے معاملات وہ کرتے رہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف اور سب سے زیادہ جو دکھ والی بات ہے کہ اپنے ہی اندر جو اس وقت دھڑا دھڑ لوگ جنامن جو ہے نا وہ شامل ہو رہے تھے، اور ہم نے نہیں دیکھا، ہماری پارٹی نے نہیں دیکھا، خان صاحب نے نہیں دیکھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہی چہرے جو پچھلے میرے خیال میں کوئی 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، 35 سال سے سیاست کر رہے تھے، کوئی نون میں تھا، کوئی جیم میں تھا، کوئی PTI پیپلز پارٹی میں تھا، کوئی ہر مختلف ڈیفرنٹ پارٹی، کوئی جمعیت العلماء اسلام میں تھا، کوئی
ان کو ہم نے سیڑھیوں کے طور پہ استعمال کیا اور 2018 میں ہماری پارٹی اقتدار میں چلی گئی. مطلب یہ انفارچونیٹ کہ بہت ہی تکلیف دہ، اور ہمیں میرے خیال میں وہ ہمارے بربادی اور ہماری پارٹی کی ناکامی کا ایک بہت بڑا ایک منظر پیش کرتا. ٹھیک ہے، آپ پارٹی کی ناکامی یا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی اتنی قربت تھی کہ 3 گھنٹے کی 1 to 1 نشستیں آپ کے ساتھ رہی ہیں، لیکن آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی وابستگی 2 انتہاؤں پہ ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کی رہائش گاہ انصاف منزل پہ جو ہے وہ سینئر پارٹی لیڈرشپ، اسپیکر صوبائی اسمبلی، صوبائی منسٹرز اور یہ ساری لیڈرشپ موجود ہوتی تھی، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی انصاف منزل میں ناراض ہو کے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو 2 انتہائیں ہیں، یہ کیا سارا سلسلہ ہے، اور یہ جو پارٹی کے ساتھ دوری بظاہر دکھائی دے رہی ہے، یہ مزید آگے جا کے دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں یا یہ کچھ مفاہمت ممکن ہے ابھی بھی؟ دیکھیں خالد صاحب، بات یہ ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ اس برے وقت میں بھی کھڑا رہا جب خان روزانہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا کرتے تھے. میں خان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میں کورٹ، کچہریاں، ہر جگہ پہ میں کھڑا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے نعیم الحق صاحب تھے، ہمارے مطلب سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر تھے. انہوں نے پرائم منسٹر، انہوں نے وزراء 2018 کے جو وزراء ہیں نا جی، وہ انہوں نے بھرتی کروائے تھے خان صاحب سے. مطلب اتنی ان کی ایک سٹیک تھا، ان کا پارٹی میں ایک ہولڈ تھا ان کا. تو بدقسمتی تھے، وہ فوت ہو گئے. میری ان کے ساتھ بڑی دوستانہ تھا، میرا ان کے ساتھ بڑا ہی اٹیچمنٹ تھی. میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا، تقریباً کوئی 3-3.5 سال تک، بہت زیادہ. تو کافی سارے لوگوں نے ان کی فوتگی کے بعد مجھے سائڈ لائن کیا، جس میں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سوشل میڈیا پہ اور کہیں بھی آپ دیکھ لیں، میں نے کبھی دوغلی پالیسی یا منافقت نہیں کی ہے. جو پارٹی میں جو چیز سچی ہے اس کو اجاگر کیا، اور جو چیز مجھے غلط لگی اور جو پارٹی کے لیے نقصان دہ تھی اور جو عام ورکر کے لیے نقصان دہ تھی اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا، جس وجہ سے مجھے پسند اور ناپسند کے اس چکر میں ڈال کے مجھے پچھلے کوئی میرے خیال میں آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے 1.5 سال پہلے میرے خلاف سکیڈ میں کیس چلائے گئے. میں اس کیس کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ آپ ہماری معلومات کے مطابق آپ اپنی گورنمنٹ سے ٹھنڈیانی تا نتھیا گلی کوئی سیاحتی شاہراہ ہے جو کہ گلیات میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی تھی. آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ سے اس شاہراہ کا منصوبہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی کچھ پارٹی کے لوگوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی، تو وہاں سے آپ کی ناراضگی کی ابتدا ہوئی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے نعیم الحق صاحب کی وفات کے بعد آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی، ایسے کون لوگ ہیں جو کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کو سائڈ لائن کرنے میں جنہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا؟ ان کے نام اگر آپ بتانا چاہیں. اور یہ ٹورزم ہائی وے جو کہ نتھیا گلی ٹھنڈیانی تا نتھیا گلی روڈ تھی، یہ سارا کیا سلسلہ تھا، اور اس وقت کے کون سے ممبر تھے جنہوں نے اس ٹورزم ہائی وے کی مخالفت کی تھی؟ دیکھیں جی خالد صاحب، بات یہ ہے کہ میرے خلاف کون لوگ تھے. پارٹی میں ایک ادنا سا ورکر ہوں پارٹی کا، اور میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں. میں اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں 32 سال میں نے گزارے ہیں، سیاست کے 32 سال، 1976 سے 2009 تک. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بڑی عزت دی ہے. ڈاکٹر یہ اسرار شاہ صاحب اور میں اکٹھے پیپلز پارٹی میں ہم نے وقت گزارے. میں وہاں پہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس وقت کے سیکرٹری جنرل اور آج کل کے جو ہمارے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، یہ 2 آدمی انہوں نے مجھے سکیڈ پہ میری کمپلین کی، اور مجھے انہوں نے میری ہیئرنگ اس وقت کے ماشاءاللہ وہ مصدق عباسی صاحب، بریگیڈیئر مصدق عباسی، انہوں نے میری ہیئرنگ کی. مجھے پارٹی سے نکالنے کے لیے ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. میں نے کبھی یہ چیز میں نے مطلب جو ہے نا وہ میں آن ریکارڈ میں نہیں لے کے آیا ہوں آج تک، اور نہ ہی میں نے کسی سے گلہ کیا ہے، لیکن یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ مصدق عباسی صاحب نے میرے کیس کی ہیئرنگ کی، اور اس وقت کے سیکرٹری جنرل اور آج کل کے MNA اسد عمر صاحب، ان کے مجھے یہ بالکل میرے جو سورسز ہیں، میرے جو ذرائع ہیں، ان کے مطابق ان 2 اشخاص نے میرے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا مجھے پارٹی سے نکالنے کے لیے. اور کوئی ان کو بہانہ نہیں ملا تو ان کو سکیڈ میں مجھے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. میں نے
اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے نہ عمران خان صاحب کی قبر میں جانا ہے, نہ نعیم الحق صاحب کی قبر میں, نہ ہی اسد عمر صاحب کی قبر میں, نہ ہی عامر کیانی صاحب کی قبر میں. جو چیز ہمارے اس وقت حکومتی دور میں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے جو عامر کیانی صاحب ہیں, عامر کیانی صاحب میرے بڑے اچھے ماشاءاللہ ایک اچھے دوست, مطلب ہے کہ انہوں نے جو معاملات کیے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, جو حکومتی جس کی وجہ سے وہ 9 مہینے کے بعد وہ اپنی منسٹری سے وہ ہٹائے گئے تھے. ٹھیک ہے جی, اگر اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو ہماری جو معاملات جو خراب ہوئے ہیں کس کو نہیں پتا ہے اس چیز کا. ہمارے دوسرے جو ایم این اے صاحب ہیں, یہاں پر اسلام آباد میں قبضہ مافیا ہے, قبضہ مافیا کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں اسلام آباد میں. مطلب یہ چیزیں, مطلب ہے کہ مجھے اگر یہ اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے. کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب قبضہ مافیا؟ بالکل, مطلب اسد عمر صاحب ہمارے NA54 کے جو ہے وہ MNA رہے ہیں, اب بھی انہوں نے ان کا ریزائن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تک وہ MNA ہی ہیں. تو اپنے حلقے میں جتنے بھی معاملات ہمارے افسرنگ اتھارٹی کے ساتھ مل کے جتنے بھی ہوئے ہیں, وہ اسد عمر صاحب ان کی سرپرستی کرتے رہے. مطلب ان کا تو کیس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چل رہا ہے. انہوں نے آبجیکشن کیا کہ جی اسد عمر صاحب کو یہ ترقیاتی کام جو کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹر ہیں ان میں انہوں نے روڈ گلیاں پکی کرانے شروع کر دیں. ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو ایکوائر کیے ہوئے سیکٹر تھے ان میں غیر قانونی طور پہ کروڑوں روپے کے فنڈ انہوں نے لگا دیے. تو اگر یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, یہ میں نے کہا کہ جی غلط ہوا ہے, تو وہ دیکھیں نا آج کے 2-4-6 مہینے پہلے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس میں یہ سوالات اٹھائے گئے. اگر میں غلط تھا تو آپ نے جب یہ چیزیں اٹھائی تو آپ کی پارٹی میرے خلاف ہو گئے, کوئی انصاف میرے خلاف ہو گئے یہ لوگ. اور میں نے جو ہے نا وہ اس کو پھر فیس کیا, میں نے فیس کیا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا. اور میں نے کبھی کسی سے یہ چیز میں آج تک میں نہیں لے کے آیا ہوں سوشل میڈیا پہ میں یہ چیز نہیں لے کے آیا ہوں آج تک. یہ آج میری پہلی دفعہ آپ میرے منہ سے سن رہے ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اور اس کے گواہ ہے مصدق عباسی صاحب, بریگیڈیئر مصدق عباسی, اس وقت وہ سٹنگ چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں اینٹی کرپشن پہ. تو مطلب یہ کہ ان کے ساتھ 2 سپریم کورٹ کے وکیل تھے اس وقت جو میری ہیئرنگ سن رہے تھے, کر رہے تھے. کرونا کے دوران زوم پہ ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. میں نے کہا میں نے اتنی قربانیاں پارٹی کے لیے دی ہیں کہ جو لوگ تو آج کل جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور 2 سال کے بعد وہ جنامن پراڈو پہ چلے جاتے ہیں اور پارٹی وہیں کی وہیں رہتی ہے. ہم نے تو جیب سے لگایا. یہ تو اسلام آباد کی جناب ساری صورتحال ہے کہ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے. تو آپ کا تعلق ہزارہ سے ہے, تو وہاں پہ ٹھنڈیانی تا نتھیا گلی روڈ کا جو گورنمنٹ سے آپ منصوبہ منظور کروانا چاہ رہے تھے, وہ اس میں کیا ہرڈلز آئیں, وہ منصوبہ کیوں نہیں منظور ہو سکا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے نزدیک, کیونکہ میں جو حکومتی پارٹی تھی اس کا میں عہدیدار تھا اور کافی میں نے ایکٹیویٹی جو ہے نا جی وہ اس لیے کہ اپنے علاقے میں کچھ جو ہے نا وہ بہتر کام کروایا جا سکے, کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی بڑا پروجیکٹ لگ جائے. دیکھیں بجلی کھمبا, دیوار, کچی روڈ, جیپوں کا روڈ, یہ مطلب یہ اٹس ناٹ اے ہیوج پروجیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو میری خواہش تھی کہ ہم جو ہے نا یہ ایک بڑا پروجیکٹ, کوئی 3-4 ارب روپے کا, 5 ارب روپے کا, 10 ارب روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ لگا ہے. تو میرے ذہن میں ایک نتھیا گلی سے ٹھنڈیانی روڈ, جو کہ ایک میں نے خان صاحب سے اس چیز کو ڈسکس کیا, یہ 2013 کی بات ہے. خان صاحب ایگری ہو گئے. خان صاحب نے بلکہ مجھے یہ بھی کہا کہ یار جاوید یہ وہ روڈ ہے جس پہ ٹھنڈیانی سے نتھیا گلی تک میں پیدل گیا ہوں, اس روڈ پہ یہ وہی روڈ ہے. میں نے کہا سر یہ وہی روڈ ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی تھی, خان صاحب نے اس کو انڈورس کیا کہ ہاں جی یہ روڈ بننا چاہیے. انہوں نے پرویز کھٹر کو کہہ کے, تو پرویز کھٹر صاحب چیف منسٹر تھے, ان کو کہہ کے تو انہوں نے آرڈر کروایا جی کہ یہ کریں روڈ, اور اس پہ فیزیبلٹی رپورٹ بن گئی 2-4 مہینے کا. لیکن یہ میں کروا رہا تھا, یہ منصوبہ جو ہے یہ بھی سیاست کے نظر ہو گیا. ہمارے دوستوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے جو ہے نا وہ علاقائی MPA MNA جو بھی تھے نا جی, انہوں نے اس ایگری ہو کے فیزیبلٹی رپورٹ بن کے اس پہ میں 30-40 لاکھ روپیہ فیزیبلٹی رپورٹ پہ لگ بھی چکا تھا. نہیں, عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کریز صاحب کہ وہ کون سے MNA یا MPA صاحب ہیں جو کہ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ PTI چیئرمین عمران خان اس کی اپروول دے رہے ہیں اور وہ ممبر صوبائی اسمبلی جا کے ہوا یہ خالد صاحب, ہوا یہ کہ چونکہ ان دنوں بلکہ آج بھی جو درختوں کی کٹائی ہے وہ خان صاحب کو پسند نہیں تھی کہیں بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمری وہ جو MPA صاحب تھے یا انہیں اس وقت شاید MPA تھے یا نہیں تھے, I don't know, لیکن کوئی بھی تھے, انہوں نے جناب جو ہے نا وہ پرویز کھٹک صاحب سے جو ڈسکس کی, انہوں نے کہا جی یہ جو روڈ ہے اس میں تو ہزاروں درخت کاٹے جائیں گے. پشاور بیٹھ کے انہوں نے کہا. کوئی کون سے MPA صاحب تھے؟ یہ اس وقت ہمارے MPA صاحب تھے سردار ادریس صاحب.
ادریس صاحب، ٹھیک ہے نا، اس وقت نذیر عباسی صاحب نے اس پروجیکٹ کی مخالفت سردار ادریس صاحب نے کی، ان کے دور میں ہوئی ہے، ان کے دور میں، ان کے دور میں ہوئی ہے کہ جناب ہزاروں درخت کاٹے جائیں گے اور یہ وہ، چونکہ یہ میری کریٹ کردہ پروجیکٹ تھا نا، منصوبہ تھا، یہ کوئی 4-5 ارب روپے کا منصوبہ تھا، کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تو انہوں نے جناب اس کو سیاست کی نظر کر دیا، تو وہ سی ایم ہاؤس پشاور کی سمری پھر جناب بنی گالا آئی تو خان صاحب نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا، انہوں نے کہا جی درخت کاٹے جائیں گے، جو حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، میرے خیال میں شاید کوئی 100 درخت بھی نہیں کاٹے جاتے، وہاں لوگوں کی روٹی روزی کا مسئلہ تھا نا، ایک روزی روٹی لگتی، لوگوں کا کاروبار ہوتا، ریونیو جنریٹ ہوتا، کافی سارے، تو ہمارے ہزارے میں آج تک کوئی مین ہیوج پروجیکٹ نہ جی وہ نہیں آیا۔ اب یہ کل وہ چیف منسٹر صاحب جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، تو وہ ایبٹ آباد سے ٹھنڈیانی روڈ جو ہے، یہ آلریڈی ٹھنڈیانی روڈ تھا، ٹھنڈیانی روڈ ہے اور پکا روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، دس از ناٹ نیو پروجیکٹ فار ایبٹ آباد اور ہزارہ، وہ 3-3.5 ارب روپے کا جو بھی منصوبہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہنے میں یہ تو ایک بہت بڑا، ایک ہزارے کا سب سے بڑا یہ پروجیکٹ تھا، اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے ایبٹ آباد کی اسپیشلی ہمارے علاقائی جو پہاڑی جو بیلٹ تھی اس کی تو یہ چینج ہو جاتا، اس کا تو نصیب چینج ہو جاتا، رائٹ، تو مطلب یہ سیاست کی نظر کر دیا انہوں نے کہ یہ جی اس طریقے سے، تو ان چیزوں کو لے کے نا میں بڑا ڈسہارٹ ہوا، بہت ڈسہارٹ ہوا، اور آج تک جو ہے نا میں اس منصوبے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے کچھ امپلیمنٹ ہے۔ اچھا کریس صاحب، تھوڑا سا نیشنل لیول پہ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاوے پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ ابھی خان صاحب کا جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، اس وقت نیا پاکستان بنانے کے لیے تھا، اس وقت جو ہے وہ حقیقی آزادی کا، تو ایک عوام جو ہے وہ ایک عام آدمی کو یہ موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے، یہ سنگین سیاسی صورتحال ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ لانگ مارچ جس مقصد کے لیے ہے، کیا وہ مقصد خان صاحب حاصل کر سکیں گے؟ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یا ملکی سیاسی صورتحال یا ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ بھی چونکہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری ناظرین کی رہنمائی۔ خالد صاحب، میں آپ نے پہلے کہا جی میں بالکل گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں الحمدللہ اپنا بزنس کر رہا ہوں، اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو بات ہے میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اس وقت ایک جو مشیر ہیں ان کے 2-3، جیسے وہ فیصل واڈا نے بھی کہا کہ جی 3 سانپ اور 2 غیر سیاسی، تو یہ جو وہ ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے اور شاید آپ کو پتا نہ ہو، لیکن وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا، اگر آپ مجھے میری معلومات میں اضافہ کریں۔ دیکھیں ابھی تو واڈا صاحب نے بھی نہیں بتایا، اس لیے میں ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، مجھے پتا ہے، رائٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مشیر جو خصوصی مشیر ہے، جن کی یعنی بعض تو باتیں ہوتی ہیں نا، خان صاحب ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی بات سن کے نا وہ اپنے دونوں کان بند کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے کانوں ان کے دماغ میں رہے، وہ بات کسی وقت بھی وہ بم بلاسٹ ہو سکتی ہے، اور یہ آج کل وہ مشیر جو ہے نا جی خان صاحب سے بم بلاسٹ کروا رہے ہیں کہ وہ ان کو جو مشورے دے رہے ہیں نا کہ یہ آج کل یہ جو آرمی دیکھیں نا، ہماری فوج ہے، ہمارے فوج نے اس ملک کو کس طریقے سے ایک دہشت گردی کے لہر سے نکالا، 20 سال 18 سال کی دہشت گردی، ہزاروں جانیں گے آرمی نے، فوج نے، تو اپنی جانیں دے کے، اپنے خون کے نذرانے دے کے آرمی نے، تو آرمی جو ہے نا وہ کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے؟ میرے خیال میں شاید یہ لانگ مارچ کا فیصلہ درست، اگر لانگ مارچ ہوتا تو یہ اس کا سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا، لانگ مارچ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو اس کا سٹائل ہے لانگ مارچ کا، یا اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یا ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا ہوگا، اسپیشلی فوج کے خلاف، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اپنی فوج کے خلاف اب انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں جناب، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یہ جو ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس یعنی کہ ایسی چیزیں لوگ بھیجتے ہیں، اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ انڈیا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ، انڈیا میں نہیں باہر یورپ میں، تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانی جو جشن مناتے ہیں، ان کے ساتھ انڈین جو ہے نا پیپل وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی نعرے لگاتے ہیں۔ ٹھیک، آپ گریس صاحب آپ کا تعلق ہزارہ ریجن سے ہے، اور آپ نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ درست نہیں ہے، اگر ہونا بھی تھا تو یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل۔ تو بطور ہزارہ ریجن میں آپ نے کافی کام بھی کیا ہے اپنی پارٹی کے لیے، تو ہزارہ ریجن میں بھی تیاریاں جاری ہیں، لوگوں سے حلف لیے جا رہے ہیں اور بڑی مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں، آپ کسی مشاورتی اجلاس کا لانگ مارچ کے سلسلے میں آپ حصہ نہیں دیکھا
دکھائی دیا ہمیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہزارہ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ اسلام آباد سے نزدیک ہے تو خطر خواہ تعداد لانگ مارچ میں شامل ہو سکتی ہے؟ ہزارے میں جی بالکل میری دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو لوگ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہاں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. یہ تو جب وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. اب تو خان صاحب نے ڈیٹ بھی پتہ نہیں انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا. لیکن یہاں وہ لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, جن کو اپنے گھر سے بھی نا لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں, وہ لوگ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ ایبٹ آباد میں ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو گھر سے ووٹ نہیں ملتی, جن کو خان صاحب ان پہ اعتماد کرتے ہیں. خان صاحب ان پہ اعتماد, خان صاحب نہیں مطلب وہاں کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے نا وہ ان لوگوں پہ اعتماد کرتی ہے. یعنی دیکھیں ایسا کون ہے کریش صاحب جس کو گھر سے بھی ووٹ نہیں ملے؟ ایسا کون ہے؟ میری معلومات کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اپورچونسٹ ہیں, رائٹ, اپورچونسٹ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے 10 منٹ پہلے کہ پارٹی کے ساتھ وہ لوگ اس وقت ہیں خاص طور پہ اسپیشلی کہ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جن کے پاس 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا. موٹر سائیکل 2.5-3 سال میں ان کے پاس ایک پراڈو نہیں, مطلب کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس. رائٹ, 2.5 سال میں within 2 or 3 years, not 3 years, 2.5 years. تو مطلب یہ اپورچونسٹ لوگ ہیں, یہ ان کو اپورچونسٹ کہتے ہیں, مفاد پرست کہتے ہیں. مطلب یہ پارٹی کے نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنے گھر سے بھی لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں. رائٹ. اچھا کریش صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ بڑے سینئر پوزیشن پہ بھی رہے ہیں پارٹی میں, ظاہر ہے سی ای سی کے ممبر رہے, اور سی ای سی تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ لائلٹی اور دیگر چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, اور آپ سینئرٹی کے حوالے سے ظاہر ہے سی ای سی کے ممبر کو پارٹی ڈسپلن کا پوری طرح سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسے خود فرمایا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی, بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی صاحب اس کمیٹی کو ایڈ کر رہے تھے, تو آپ یہ فرمائیں اس کمیٹی نے کیا فیصلہ دیا پھر؟ الحمدللہ مجھے کمیٹی نے ریٹین کیا اپنی پوزیشن پہ. مجھے سپریم کورٹ کے جو 2 وکیل تھے بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کے ساتھ, انہوں نے مجھے ان وقت کرونا کے ٹائم تھا وہ, تو کرونا کے وقت انہوں نے مجھے خود کہا کہ یار ہمیں جاوید قریشی صاحب آپ کی پروفائل دیکھی ہم نے, آپ تو پارٹی کا اثاثہ ہیں, یہ لوگ کیوں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے, تو انہوں نے ہم آپ کو ریٹین کریں گے, یعنی اسی پوزیشن پہ ہم آپ کو قائم رکھیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے. مجھے دیکھے نا پارٹی کا ایک سیکرٹری جنرل ہے, کہاں وہ مرکزی سیکرٹری جنرل, کہاں وہ اور کہاں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ اس لیے کہ میں ایک بے لوث آدمی ہوں, میں نے پارٹی کے لیے لاکھوں روپے جیب سے لگائے. مجھے پارٹی سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یار میں پارٹی سے اقتدار میں آئے گی تو میں یہ کروں. میرے کے پی میں 9 سال اقتدار میں پارٹی, آج تک میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی میرے اپنے پارٹی ممبر کو, ایک 10 روپے کا مجھے کوئی منافع یا پرافٹ یا کسی قسم کا مجھے وہ بتا دے کہ یار میرا کوئی انٹرسٹ تھا تو میں آج اس سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا پبلک کی بھی بات کر لیتے ہیں کریش صاحب. کے پی میں 9 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور 9 سال کا ایک ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ 9 سال کے بعد پھر کوئی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا. تو ان 9 سالوں میں ہزارہ ایبٹ آباد میں جو عوامی توقعات تھی, آپ کے ممبران صوبائی حکومتی اسمبلی ان عوامی توقعات پہ پورا اتر سکے؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ان 9 سالوں میں بہتر رہی ہے ایبٹ آباد میں, ہزارہ ریجن میں عوام مطمئن ہے اس سے؟ سر میں کوشش مشتاق غنی صاحب نے کی ہے, مشتاق غنی نے کوشش کی ہے, ضرور کوشش کی ہے, لیکن اس کی ذمہ داریاں اس وقت اسپیکر صوبائی اسمبلی کی, ٹھیک ہے جی. پھر بھی اس نے جو کام کروائے ہیں وہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اوورآل ہمارے ایبٹ آباد میں یا ہزارے پورے میں تقریباً میرے خیال میں ہمارا کوئی جو پارلیمانی لیڈر ہے, چاہے وہ سینیٹر ہے یا چاہے وہ ایم پی اے ہے چاہے وہ ایم این اے ہے, کوئی ایسا ہیوج پروجیکٹ نہیں لے کے آ سکا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ 4.5 سال ہو چکے ہیں ایک گورنمنٹ کو, اس سے پہلے 5 سال ایک دفعہ گزارے, پورے جناباً تقریباً 9 سال ہو گئے. 9 سال میں ہزارے میں, بلکہ ہزارے کے جو ویکنسیاں آتی ہیں نا وہ بھی پشاور سے ادھر بھرتی ہوتے ہیں. مشتاق غنی کے علاوہ میرے نہیں خیال کہ کسی بندے نے کچھ, مشتاق غنی نے بھی کوئی اتنے خاص کوئی امپورٹنٹ اتنے پروجیکٹ نہیں,
ویسے انہوں نے کافی بہتر کام کیا ہے, کوشش وہ کرتے رہے, لیکن وہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانے میں وہ بھی ناکام رہے, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی کی سی سی کے سابق ممبر جاوید قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 سال میں ہزارہ ریجن میں پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ لانے میں ناکام رہے. تو پیرالل جو پارٹی ہے پی ایم ایل این, اس کی کارکردگی کیسی رہی ہے ہزارہ ریجن میں, تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں جی. نون لیگ بالکل خان صاحب بالکل ان کے جو ہے نا جی, ان کی جو تھنکنگ ہے یا ان کی سوچ ہے خان صاحب کی, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے چوریاں کی ہیں, انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں, انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. لیکن ہمارے ہزارے کے لیے انہوں نے ایک کام از کم جو میری نظر میں ہے, جس میں ایک عام آدمی کو ایک اس کو فائدہ پہنچا ہے گراس روٹ لیول پہ, وہ انہوں نے ہمارے لیے جو وہ چاہے وہ کسی بھی ذرائع سے بنی ہے, کسی بھی سورس سے بنا لی ہے, کسی بھی ریفرنس سے بنائی ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو, لیکن ہزارہ موٹر وے جو انہوں نے بنایا ہے نا جی, میں اس کو تو میں کبھی میں اگنور کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس کی مداد باقی نالائق, اب یہ مرتضیٰ جاوید عباسی بیٹھے ہوئے ہمارے پہ, نالائق نکمہ اور نکٹو آدمی ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ اس کو کیسے ووٹ دے دیتے ہیں, کیوں ووٹ دے دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اس نے ہمارے کم از کم میری جو یونین کونسل بیرن گلی ہے اور اس کے مطلب رائٹ لیفٹ پہ جو یونین کونسل لگتی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پچھلے 15 سال سے وہ مسلط کیا ہوا ہے, تو ماسوائے بجلی کا کھمبا اور ٹوٹی, یار نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے بھائی. بطور منسٹر پی ایم ایل این میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے ہزارہ الیکٹرک پاور کمپنی, یہ ایک میگا پروجیکٹ ابھی انہوں نے دیا مرتضیٰ عباسی صاحب نے. مرتضیٰ عباسی صاحب نے یہ پرانی ہے سر, یہ مرتضیٰ عباسی صاحب کا وہ نہیں ہے, یہ ان کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے, یہ بہت پرانی ایک جو کمپنی ہے نا الیکٹرک کمپنی, اس میں انہوں نے کچھ ایکسٹینشن کی ہے, یہ کمپنی لانچ کی ہوئی ہے, میں خیال میں شاید 30-35 سال سے یہ لانچ ہے, لیکن اس میں انہوں نے ایکسٹینشن جو ہے نا جی وہ ضرور کی ہے. یہ مطلب یہ اس کو آپ میگا پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں پہ 10-15-20 کروڑ یا 1 ارب یا 2 ارب. میگا پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے کوشش کی تھی ٹھنڈیانی سے نتھیا گلی روڈ, اس کو میگا پروجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو باغ دوڑ ہے ہزارہ آباد آباد میں, وہ مشتاق غنی صاحب, علی اصغر خان صاحب, علی خان جدون صاحب, قلندر لودھی صاحب, نذیر عباسی صاحب کے پاس ہے. تو پارٹی مضبوط ہو رہی ہے یا ٹھیک کام ہو رہا ہے, آپ مطمئن ہیں؟ سر آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ, ایبسلیوٹلی رائٹ. بالکل میں غیر مطمئن. مطلب میں اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ دیکھیں نا, ہمارے جو اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہے, مرکزی سیکرٹری جنرل اسود عمر صاحب, میں تو خیر سائیڈ لائن پہ ہوں, لیکن اگر ان کو کوئی مشورہ دینے والا ہوتا, ان کی چاپلوسی کرنے والے بہت ہیں ان کے ارد گرد, لیکن ان کو مشورے دینے والا صحیح, اور آگے جو مشورے ان کے جو مشورے آگے جا رہے ہیں نا خان صاحب تک, ان پہ عمل ہو رہا ہے, وہ زبردست خان صاحب عمل کر رہے ہیں, لیکن ان کو مشورہ نہیں دیا گیا. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ ایم این اے بھی ہے, ایک بندہ ہے ایم پی ہے, ایک بندہ ہے سینیٹر ہے, اس کو آپ پارٹی عہدہ بھی دے رہے ہیں, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا رہے ہیں, اس کو جناب 3-3 4 عہدے بھی دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کی لاجک ہے؟ ورکر کدھر گیا؟ ورکر تو مر گیا نا, ورکر کو چاہیے عزت. دیکھیں ہمارے جو یہاں پہ عہدے بانٹے گئے ہیں, اب قلندر لودھی صاحب ہیں, حاجی قلندر لودھی صاحب, ان کو کیا ضرورت ہے صدارت کی یار, ضلع احتیاط کی؟ نہیں, وہ ویسے ہی ماشاءاللہ لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں, وہ ایک باعزت اور بڑے معزز اور بزرگ ہمارے سیاستدان ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی کہ ان کو آپ نے صدر بنا دیا ہے؟ رائٹ. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ممبران صوبائی قومی اسمبلی کو پارٹی عہدوں سے دور رکھنا چاہیے. دیکھیں نا, حکومتی عہدے بالکل الگ ہونے چاہیے اور پارٹی عہدے بالکل سیپریٹ ہونے چاہیے. اسود عمر صاحب کو یہ عقل کسی نے دی. اب دیکھیں, اب لوگ تو جمع کرنے کے لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا, فرض کیا ایک کسی ڈسٹرکٹ کا, کسی تحصیل کا, وہاں پہ انہوں نے جناب 20 وائس پریزیڈنٹ لگا دیے ایک ضلع میں یا تحصیل میں یا یونین کونسل میں, 15 لگا دیے. وہ جنرل سیکرٹری کچھ لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں, جیسے ایک نوٹیفیکیشن میں کوئی 50 60 لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں. یار پہلے ہوتے تھے 12 13 14, ٹھیک ہے بھرتی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کریں, لیکن یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے, لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, پبلک کو جمع کرنے کے لیے یہ طریقہ کار انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے جی. یہ واردات ڈال رہے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ بھائی اس کا نام بھی آ گیا نوٹیفیکیشن کی, اس کا نام بھی آ گیا, اور ایک نوٹیفیکیشن ہے 50 60 لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. کیا یار یہ تنظیم ہے؟ مجھے یہ سمجھ. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میرے دوست ہیں نذیر عباسی صاحب, وہ سیکرٹری جنرل بنا دیا انہوں نے ڈسٹرکٹ کے, اور قلندر لودھی صاحب کو ضلع احتیاط کا صدر بنا دیا. یار ورکر کو یہ عہدے, یہ رسپیکٹ ورکر کو دو آپ.
ٹھیک، ورکرز کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کریس صاحب وہ پارٹی ہے کہ جس میں ملک پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ کام نہیں کر سکی. نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے بھی بڑے نالاں نظر آتے ہیں. پھر یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ الیکشن ہوں، چاہے وہ لوکل ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، نوجوانوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا جاتا. تو ایز اے ایک سینئر بزرگ سیاسی رہنما آپ ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیں کہ نوجوانوں کا اس ملک میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، یا نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نوجوان ہیں ان کا مستقبل کیا ہے کریس صاحب؟ دیکھیں خالد صاحب، میں اپنے میرے خیال میں شاید کوئی 60% جو ہے نا یوتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور خان صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے. لیکن جو ایکسپیکٹیشن نے خان صاحب نے دی ہوئی ہیں یوتھ کو، جو ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے نا خان صاحب کے ساتھ یوتھ نے، ان میں سے 5% بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں پچھلے 3.5 سال میں. 5%. تو میرا اپنا یہ ایمان ہے، یہ میرا ایک اپنا وہ ہے کہ یار مطلب آپ وہ ایکسپیکٹیشن مت لگائیں جو یوتھ ہے یا کوئی بھی ہے عام پر بھی، کہ یار جو آپ پوری کمپلیٹ نہ کر سکیں. دیکھیں جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا وہ ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اسد عمر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب نے ایک دور میں کہا تھا جی کہ میں انشاءاللہ اگر نہ ہوا یہ کام نہ کر سکا تو میں تو چلا جاؤں گا گھر، یہ ویڈیو سنبھال کے رکھنا. کچھ نہیں. جب تک اس ملک میں کسی سیاسی پارٹی میں، میرا الحمدللہ میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا. ابھی تک کسی میں نے نہیں سوچا اگلا لائعمل میں انشاءاللہ بناؤں گا، لیکن مجھے نہیں بتایا جو مہینہ لگتا ہے 2 مہینے لگتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات اعلان آج کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوا ہے ہمارا ملک کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا. رائٹ. خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، خون ریزی جنگ، مطلب ہے کہ ایسی جنگ شروع ہو جائے گی، خون ریزی والی جنگ. اسلام ہمارا حل ہی اسلامی نظام کا نفاذ ہے. خدا اور رسول، اس کے رسول. ہمارے نوجوان آج کل کے جو نوجوان ہیں، آپ نے نوجوانوں پہ سوال کیا، آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ مطلب عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، ان پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یار خدا کے لیے آپ وہ کام کرو جس میں آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو اور آپ کا خدا بھی مطمئن ہو اور آپ کا رسول بھی جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کام کریں. مطلب میں نے تو قبر میں نہ عمران خان نے جانا ہے، نہ خالد ستی صاحب نے جانا ہے، نہ کسی دوسرے نے جانا ہے، نہ کسی تیسرے نے جانا ہے. میں نے وہاں پہ جواب اپنا دینا ہے، اپنی ذات کا. اور آج کل کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس وقت، جو سوشل میڈیا پہ جو جتنا مطلب ایک پڑھایا جا رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے یا جو کچھ معاملات کروائے جا رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے. رائٹ. اچھا کریس صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بڑے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور کچھ سینئر سیاسی لیڈرشپ کا بھی نام لیا کہ وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالنے کی بھی کوشش کی گئی، پھر آپ جو ہے وہ پارٹی کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہیں، تو شنید ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے. کیا آپ کو کسی پارٹی نے اپروچ کیا ہے، کسی جماعت نے اپروچ کیا ہے، دعوت دی ہے کسی طرح سے؟ آئیے خالد صاحب، میں آپ کے گوش گزار کروں کہ میں سال سے تقریباً کوئی پارٹی میں سائیڈ لائن بھی کیا ہوا ہوں. کبھی کبھار میں چلے کچھ وہ لکھ دیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں. مجھے پاکستان مسلم لیگ نون نے میرے گھر آئے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور اس کے علاوہ انجم عقیل صاحب ایکس MNA میرے گھر تشریف لائے. جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت، مرکزی اعلیٰ قیادت وہ میرے گھر تشریف لائی. اچھا JUI کے لوگ میرے گھر پہ آئے، TLP کے لوگ میرے گھر پہ آئے. مطلب کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو اس وقت تو اسٹیک جس پہ جو مجھے جنہوں نے آفر نہ کی ہو. لیکن ابھی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا جب میرے خلاف انہوں نے کیس کیا، میری مرکزی قیادت نے، اور میں اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، آج بھی کھڑا ہوں. لیکن ان حالات میں یہ جو حالات ابھی جو جا رہے ہیں یا جو ہمارے جو تو میرا نہیں خیال کہ آفر مجھے کوئی ایسی سیاسی پارٹی باقی نہیں رہی جس نے مجھے آفر نہیں کیے. آفر کیا اور گھر آ کے انہوں نے عزت دی اور ٹکٹ کے ساتھ آفر کیے، اللہ کا شکر ہے. لیکن میں نے جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنے کا وعدہ کیا تھا، اور جو سوچ رہے ہیں انشاءاللہ مشاورت کر رہے ہیں. جو میرے دوست، جو میرا حلقہ احباب کہے گا میں وہ فیصلے کروں گا.
رائٹ کریس صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختلف سیاسی پارٹیاں، پی ایم ایل این ہے، پی پی ہے اور پی ٹی آئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیز ہیں، کہ کون سی پارٹی کو گورنمنٹ ملے تو اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا پھر مارشل لا لگ جائے، یا کون سا نظام ہو اس ملک کی بہتری کے لیے؟ آپ کیا سر، ایک طرف چور بیٹھے ہیں، بالکل میں عمران خان کی اس بات پہ میں 100% اتفاق نہیں، بلکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی 3.5 سال میں ایک 10 روپے تک ان سے ریکوری نہیں کر سکے، یہ ہماری پارٹی کی نااہلی ہے، یہ شہزاد اکبر صاحب جو اس پہ مسلط کیے گئے تھے ہمارے احتساب پہ، ان کی نااہلی ہے، پارٹی کی نااہلی ہے، لیکن چور ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کو برباد کر دیا ہے، ان کے بچے جو 18 سال کے تھے وہ جناب جو ہے نا وہ ارب پتی بن کے بیٹھے ہوئے باہر، ٹھیک ہے، 18 سال کا بچہ، ٹھیک ہے نا، میں پاناما کے دور کی بات کر رہا ہوں، میں نعیم بخاری صاحب میرے دوست تھے تو ہم جایا کرتے تھے ان کے پاس، تو وہ چیزیں جب نکالتے تھے تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ 18-19 سال کا بچہ تو ارب پتی بن کے بیٹھا ہے۔ اس ملک میں جب تک اسلامی نظام، مجھے صرف میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ، لیکن جب تک ایک ہی نعرہ ہے جماعت اسلامی کا، اسلامی نظام کا نفاذ، جب تو یار اس میں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مسائل حل کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اسلامی نفاذ جو ہے وہ اسلامی نظام اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اچھا، ایک آخری چھوٹی سی چیز کریس صاحب اس بارے میں، نعیم الحق صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، آپ کے ساتھ بڑی ان کی دوستی تھی، بڑا آنا جانا تھا، بڑی قربت تھی، وہ جب فوت ہوئے تو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے، آپ کو بطور ایک قریبی دوست کی نماز جنازہ میں پی ٹی آئی چیئرمین کی عدم شرکت پر افسوس ہوا تھا؟ بہت زیادہ، میں نے بلکہ اس وقت جو تھا وہ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، اس وقت جو تھا نا جی وہ نماز جنازہ میں جب ہو رہی تھی تو ہم خان صاحب کی موومنٹ دیکھ رہے تھے کہ کب جا رہے ہیں، کب بنی گالہ سے ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ پرواز کرے گا اور کیا ہوگا، اس طرح کرے گا، اس طرح آخری لمحے تک، مطلب جب نماز جنازہ ہم نے کہا جی تھرو آؤٹ جائیں گے قبرستان جہاں پہ نماز جنازہ ہوگا، وہیں جا کے وہیں واپس آ جائیں گے، لیکن مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ 40 سالہ رفیق خان صاحب کا، 40 سالہ رفیق، کرکٹ کا نہیں، سوری یہ پولیٹکس کا نہیں، 40 سال پرانا رفیق خان صاحب کا نعیم الحق وہ فوت ہوا، ان کے جنازے پہ نہ جانا میرے خیال میں شاید یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایسا کیوں؟ بہت زیادہ کیوں ہوا کریس صاحب؟ بس ہی خان صاحب جو ہے نا بس مرضی کے مالک ہے۔ میں نے ایک دفعہ علی اصغر خان صاحب کے والد صاحب ایئر مارشل اصغر خان وہ فوت ہوئے، جنازہ ان کا یہاں پہ تھا، یہ ایئر فورس کا جو وہ ہے وہاں پہ ایئرپورٹ، پتہ نہیں نور خان ایئر بیس پہ رکھا ہوا تھا، تو ہم ایئر مارشل صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسد عمر کو ٹیلی فون کیا تو اسد عمر آ گئے وہاں پہ ان کے گھر کوسار مارکیٹ کی بیک سائڈ پہ، تو جب میں نے خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے، اس وقت اون چودھری ہوتے تھے، اون چودھری کو کہا تو نعیم الحق صاحب نے مجھے کہا جی میں لندن جا رہا ہوں، میری فلائٹ ہے، تو آپ اون چودھری سے کہو کہ جی، اون چودھری نے میسج کنوے کیا، سارا کچھ ہوا، انہوں نے اوکے کیا سر کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی اب بس آ رہے ہیں، یہ ہے وہ لٹنا بٹنا اس طرح کچھ بھی نہیں، مطلب یہاں حالانکہ جنازہ ان کا نور خان ایئر بیس پہ پڑا ہوا تھا اور یہاں پہ جنازہ پڑا گیا اور یہاں آخری میں بھی گیا وہاں پہ، تو مطلب آخری لمحے تک خان صاحب کا، لیکن مطلب مجھے نہیں پتا کہ جب سیاست ہوتی ہے تو اصغر خان کیس سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے ان کو بھی بڑا نام، ان کا بھی بڑا نام استعمال کیا گیا، لیکن جنازہ ان کا پڑا رہا تو وہاں پہ وہ خان صاحب وہ نہیں گئے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے مشیر جو ہے نا خان صاحب کے جو ان کاموں سے ان کو روکتے ہیں، اگر ان کو نہیں ہے تو مشیر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے کہ جی جائیں جناب، آپ کو جانا چاہیے سر، وہاں پہ جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ اپنے ٹکٹ کے لیے ہر جائز ناجائز کام کو یس کرتے ہیں، یہ ایسے مشیر ہیں اپنے ٹکٹ کے لیے، خدا کی قسم صرف ایک اپنے ٹکٹ کے لیے، چاہے وہ خان صاحب کے فائدے میں ہو بات یا نقصان میں ہو، وہ کہتے ہیں سر تسی تے بڑا ہی ٹھیک کہندے ہو سر تسی جڑا کہہ رہے ہو نا سر یہ تے بس لوح محفوظ کی تختی لکھا گیا ہے بس، تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں خان کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، انہوں نے اپنا ٹکٹ لینا ہوتا ہے۔
بات ختم. جی بہت شکریہ عالمی ہے. جاوید قریشی صاحب، سابق ممبر CEC-PTI، آپ نے ان کے ویوز سنے. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.